خانوں پر اتنا، اور وہ معروف نعت جسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں، آپ کے ذوق کے لیے بات سنا دیتا ہوں۔ مضمون مکمل کر دیا میں نے جتنی بات آج بتانا چاہتا تھا۔ یہ قصیدہ بردہ شریف جو لکھا امام شرف الدین بوصیری نے، امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مصر میں اسکندریہ کے شہر میں ہے۔ دو ولیوں کے مزار آمنے سامنے ایک ہی جگہ پر ہیں، ایک ہی چوک میں۔ ایک چوک ہے، بڑا خوبصورت چوک ہے، تو اس چوک کے اس طرف حضرت شیخ ابو العباس المرسی کا مزار ہے۔ یہ امام ابو الحسن شاذلی کے خلیفہ اعظم ہیں، اور ادھر سامنے امام شرف الدین بوصیری کا مزار ہے۔ شیخ ابو العباس المرسی وہ بزرگ ہیں، مجھے دونوں مزارات کی حاضری اور زیر زمین تہ تک جا کے حاضری کا شرف نصیب ہوا، اندر جا کر۔ شیخ ابو العباس المرسی وہ بزرگ ہیں، فرماتے ہیں لو حجبت انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفۃ عین ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم، اگر ایک لمحے کے لیے آقا کا چہرہ انور میری نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو میں اس لمحے خود کو کافر سمجھتا ہوں۔ ہر وقت حضور کے دیدار کے عالم میں رہتے تھے، ہر وقت۔ شیخ ابو العباس مرسی، اور ادھر سامنے امام شرف الدین بوصیری کا مزار ہے۔ اور اللہ کی شان، جب میں وہاں حاضر ہوا تو مزار اقدس اور اوپر قبر انور جو مزار اقدس تھا وہ گرا کے نیچے سے اٹھا کے لحد مبارک کو نئے سرے سے تعمیر کر رہے تھے۔ نیچے سے لحد مبارک، پوری نیچے سے قبر کو نئے سرے سے تعمیر کر رہے تھے، اور سبز غلاف کے ساتھ پورا کا پورا ڈھانپ رکھا تھا انہوں نے۔ تو کسی کو اندر داخلے کی اجازت، اوپر قبر کا تعویذ تھا بڑا، چاروں طرف غلاف سے ڈھانپ رکھا تھا، نیچے لحد سے تعمیر کر کے لا رہے تھے۔ حاضری دی، سلام پڑھا۔ وہ جو مجاور تھے علماء، کچھ شیوخ، کچھ فقراء، اللہ جانے ان کے دل میں حضرت امام شرف الدین بوصیری نے کیا ڈالا، خدا جانے کیا ڈالا۔ ہم سلام پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے واپس آنا چاہ رہے تھے، وہ آئے اور مجھے پکڑ کے انہوں نے غلاف اٹھایا اور اندر ڈال دیا اور کہا آپ اندر جا کے مل لائیں۔ تو پھر اندر زیارت کی۔ یہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں فالج ہو گیا تھا، فالج ہو گیا تھا، اور 15 سال بستر پہ رہے۔ کتنے سال؟ چل پھر نہیں سکتے تھے، تو شہر گلی کوچہ بازار آنا جانا 15 سال سے بند تھا، نہ کسی کو ملے نہ کسی نے دیکھا۔ تو اس حال میں رات کو انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ۔ بردہ کہتے ہیں چادر کو، یہ نام انہوں نے نہیں رکھا، ان کا نام کیا ہے؟ القصیدۃ المحمدیہ۔ 166 اشعار پہ مشتمل قصیدہ لکھا، اور لکھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، مکمل کر لیا۔ اور چونکہ مفلوج تھے تو بیڈ پر ہی تھے، رات کو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بوصیری ہمیں وہ قصیدہ سنا دے۔ تو عالم خواب میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے حضرت بوصیری نے وہ قصیدہ پڑھا۔ جب قصیدہ پڑھا تو حضور خوش ہوئے۔ آقا علیہ السلام کا معمول تھا، ایک دو صحابی اور بھی نعت خوان تھے حضور کے، نعت پڑھتے ہوئے حضور خوش ہوئے تو آپ نے اپنی چادر اتار کے اس کو پھینک دی تھی، دے دی تھی چادر اتار کر۔ رات کو عالم خواب میں قصیدہ سنا، قصیدہ سن کے جب آقا علیہ السلام خوش ہوئے اپنی چادر عطا کر دی، چادر عطا کر دی۔ بوصیری چادر کو بردہ کہتے ہیں، تو حضور کی چادر سے اس قصیدہ کا نام قصیدۃ البردہ پڑ گیا، چادر والا قصیدہ۔
آقا علیہ السلام نے دست یک دست پھیرا اور خواب میں شرف الدین بصیری کو شفا یاب کر دیا، خواب میں شفا یاب کر دیا۔ صبح اٹھے تو ان کا خیال تھا کہ خواب میں حضور نے دست یک دست پھیرا تھا، شفا یابی تو خواب کی بات ہے، اب وہ ظاہری صحت تندرستی تو نہیں ہوگی، دیکھوں تو صحیح۔ اٹھ کے کوشش کی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، قدم رکھا تو چل پڑے۔ 15 سال سے جو فالج تھا، رات دست مصطفیٰ کی برکت سے شفا یاب کرتا۔ صبح باہر نکلے، رات کی بات تھی، قصیدہ لکھا، خواب میں آقا کو پڑھ کے سنایا، شفا یاب ہو گئے۔ نکلے شہر سکندریہ میں، اپنے شہر میں بازار جا رہے ہیں، پیچھے سے گدڑی پوش ایک عاشق، ایک فقیر مجذوب آ رہا ہے۔ پیچھے سے اس نے آواز دی، بصیری۔ رک گئے، کس نے بلایا ہے؟ مڑ کے دیکھا تو دیکھا ایک فقیر ہے، مجذوب ہے، عاشق ہے، کھڑا بلا رہا ہے۔ اس کے پاس گئے، بصیری، قریب چلے گئے۔ جب قریب پہنچے تو آہستہ سے کہتا ہے، رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دے، مجھے بھی سنا دے۔ حضرت بصیری فرماتے ہیں، آپ کو کس طرح پتا ہے میرے قصیدے کا؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، جب رات تو حضور کو سنا رہا تھا اور آقا جھوم رہے تھے، دور کھڑا میں بھی قصیدہ سن رہا تھا۔ بس اس قصیدہ بردہ کی پھر دھوم مچ گئی، شہرت ہو گئی۔ بادشاہ وقت نے اس کے اوراق لے کے رکھ لیے، پھر جو بیمار ہوتا اس قصیدے کے اوراق اس کو سر پہ رکھ کے ملتا، شفا یاب ہو جاتا۔ تو آقا علیہ السلام کی نعت بشرطے کہ نسبت عشق میں فنا ہو کے لکھی ہو، اور حضور سے یہ نسبت ہو اور تعلق ہو، اور حضور کے میلاد کی خوشی، اور خوشی میں یہ نغمے اور ترانے گانا، اور اپنی زندگی میں عمل میں حضور کے عشق کو اتار لینا، اور حضور کی غلامی کو اپنی زندگی میں طاری کر لینا، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے، اپنے آپ کو سنوار لیں، آقا علیہ السلام کے عشق میں فنا ہو جائیں، اور حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیم میں زندگی کو ڈھال لیں۔ کسی سے پیار ہوتا ہے تو بندہ اسی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کی چال ڈھال کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور سے عشق کرو اور حضور کی طرز زندگی کو اپنا بود و باش بنا لو۔ اگر آقا کے رنگ میں ڈھلے نہیں تو سمجھیں کہ محبت خام ہے، کچی ہے، جھوٹی ہے۔ تو من حضور کے عشق میں بھرا ہو اور تن حضور کی اطاعت میں ڈھلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق عطا کرے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو اس مبارک مہینے میں، تاکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو حضور ہمیں دیکھ کر خوش ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔